چلو شہید ہوئے کوئی بات نہیں، یہ کوئی موت نہیں ہے، شہید تو زندہ ہے، شہید تو زندہ ہے، غازی ہوئے واپس آئے تو بھی سرخرو ہوئے۔ خیر اس موضوع پر ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب محمد فاروق افضل صاحب جو کہ اکنامک ڈپلومیسی فورم کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تاجر صنعت کار سیاست کے اندر بہت ہی زیادہ متحرک ہیں۔ براہ راست پہلا سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں، سر یہ کام میرا یا میڈیا کا رہ گیا ہے؟ آپ لوگوں کی تاجر صنعت کار برادری تو ایسا لگ رہا ہے سناٹا حکا عالم، بالکل خاموشی، کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا کہ امن قائم کرو، حالات خراب ہو رہے ہیں، کل کو معیشت خراب ہو جائے گی، ملک کے پہلے ہی دبی پیسی عوام جو ہے یہ پریشان ہو جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ کل موصوف وزیر نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا ہم نے پیٹرول کے نرخ اس لیے بڑھائیں کیونکہ لوگ اپنا لائف اسٹائل نہیں بدل رہے تھے، ضرورت اس کی نہیں تھی لیکن ہم نے آپ کا لائف اسٹائل بدلنا تھا۔ سر لائف اسٹائل آپ نے ہمارا نہیں اپنا بدلنا ہے، آپ لوگ اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں بند کرو، آپ لوگ اپنے خرچے اور اللہ تللہ بند کرو، آپ ہمارا لائف اسٹائل چینج نہیں کرو، آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کرو، برا نہ ماننا ہے۔ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، ایک اینکر ہیں قدیم ملک صاحب، ان کے پروگرام میں آئے تھے، ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، وزیر صاحب نے بولا ان کے سامنے کہ جی ضرورت نہیں تھی، ہم نے اس لیے بڑھایا، آپ لائف سٹائل بدلیں، سوری۔ تو یہ آپ کے تاجر صنعت کار اپنا لائف سٹائل بدلیں، یس یو آر دا پرابلم، سمجھے آپ بات کو؟ جی فاروق صاحب برا نہ مانیے گا میری بات کو، میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے جو بات کہی کہ تاجر برادری یا جتنے بھی لوگ ہیں صنعت کار یا تاجر یہ شاید جنگوں کے حامی ہیں یا کچھ بولتے نہیں ہیں، بول نہیں رہے نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے افغانستان کی جب یہ ڈسٹربنس شروع ہوئی، جب بارڈر بند ہوا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ افغانستان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ نہیں یہ تو موضوع اب وہ ہو گیا، ہم نے بند کر دی، ہم نے جنگ بندی کر دی ہے، آپ بات کریں اس کی جو خطے میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ کے لوگ خاموش ہیں، مجھے اس جنگ سے کوئی مطلب نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کے تاجر صنعت کاروں کا کیا کردار ہے۔ ڈی جی ٹی او تو ان کا جو ہے وہ رشتہ دار ہے، ڈی جی ٹی او کے لیے صبح شام بھاگ دوڑ، بیانات، لمبے لمبے پریس کانفرنسیں، اپنا جو ہے اپنا ٹیکس والے لوگ ہیں، انکم ٹیکس والے، تو یقین کریں جو 20 بچوں سے زیادہ لوگ ٹیکس والوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ان کے متعلق سوچتے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کس کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ تم بتاؤ، کرینہ کپور کے بارے میں، کرشمہ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انکم ٹیکس کمشنر ابھی کیا سوچ رہا ہوگا۔ سر یہ آپ لوگوں کے خواب، برا تو نہیں مان رہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سمجھیں، ایک بات سنیں کہ تاجر برادری کی طرف سے بھی اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ بیانات نہیں آئے ہیں، بالکل آئے ہیں۔ اب آپ کہیں جی پریس کانفرنس کریں، اس میں یہ کریں، تو وہ تو دیکھیں ہم جو جتنے تاجر برادری کے یہ گل پلازا سے بھی ذرا بڑا مسئلہ ہے، یہ بالکل ہے۔ دیکھیے ہم اس میں بالکل اس کو کنڈم کرتے ہیں اس جنگ کو، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جنگ جو ہے یہ ہماری معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر دنیا اس سے متاثر ہوگی الٹیمیٹلی پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہوگا۔ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کا بچا۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھو ایسا ہی ہے۔ دیکھیے لیکن اب چیز کیا دیکھیے کہ آپ جن ممالک نے یہ جنگ چھیڑی ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے، ان کے کیا عزائم ہیں یہ آپ کو ہی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب 2 ممالک مل کے یا 4 ممالک مل کے اگر ایک ملک پہ چڑھائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ملک ان کو جواب تو دے رہے ہیں نا۔ دیکھیں جنگ شروع کس نے کی؟ بات یہ کہ جو بڑی اکانومی ہے دنیا کی، انہوں نے جس کی جان جا رہی ہے وہ تو بیچارے مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یو اے ای کے اندر جو ہے وہ یہ ملبہ گرنے سے ابھی میرے خیال 3 پاکستانی اسی بیچارے اپنے، کیا ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا بیچارے روزی۔ فاروق افضل صاحب کے ساتھ بات ہو رہی بڑے اہم نقطے کے اوپر، انہوں نے کہا کہ نہیں تاجر صنعت کار جو ہیں وہ بہت حساس طبیعت کے مالک ہیں، اور کراچی کو علیحدہ سٹیٹس دلانے کے لیے تو تاجر صنعت کار صبح شام مچل رہے تھے، بیچارے گورنر کی بھی، کامران ٹیسوری صاحب کی بھی انہوں نے چھٹی کروا دی، وہ ان کا موضوع ضرور تھا، لیکن بین الاقوامی سطح پر تباہ و بربادی اور خدا نخواستہ اتنی بڑی جنگ، اس میں جو ہے تاجر صنعت کار بیچارے مجبور ہیں، وہ کس کی طرفداری کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے سر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں دیکھیں جیسے آپ معصوم ہیں ایسے میں بھی معصوم ہوں، معصوم لوگوں کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خطے کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ ان کے تیل کے ذخیرے کے معنی یہ ہوتے ہیں سٹوریج کیپیسٹی کویت کی بھی پوری ہو چکی ہے، قطر کی بھی پوری ہو چکی ہے، بحرین کی بھی پوری ہو چکی ہے۔ عمان چونکہ عمان بہت بڑا ملک ہے، پاکستانیوں کو نہیں پتہ لیکن رقبے کے حساب سے وہ 3 چھوٹے چھوٹے ممالک سے بہت بڑا ہے، اور وہ چونکہ یہ پورا جو
عربین پینیزولا آپ کہہ لیجئے یہ کافی وسیع ہے. سعودی عرب اگر اب تو سوڈان کی وہ اسٹیٹس نہیں رہا, اب اگر رقبے کے حساب سے دیکھا جائے تو سعودی عرب بہت بڑا ہے, بہت بڑا ملک, بہت بڑا ملک ہے. تو میرے آبا و اجداد بھی سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے نزدیک ایک جگہ سے آتے ہیں جسے آپ لوگ آج کل رب الحالی کہتے ہیں, یعنی کہ دی ایمٹی کوارٹر. ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس خطے کے اندر, اور وہاں جانور نہیں بچ سکتا, انسان کیسے بچتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. ایک دور میں وہاں لوگوں کو پانی کا نام و نشان نہیں, لیکن وہ حصہ ہے جسے ایمٹی کوارٹر کہا جاتا ہے. اٹس اے واسٹ ایکسپینس آف ڈیزرٹ. یہ اس کے ساتھ لگتے ہیں سارے ممالک. دیکھیں جیسے یو ایس میں بھی ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ ہے نا, اسی طرح عربین پینیزولا کا بھی ایک ویسٹ کوسٹ ہے ایک ایسٹ کوسٹ ہے. یہ ایسٹ کوسٹ جو لگتا ہے نا, یہ سارا اسٹریٹس آف ہرمز کے ساتھ لگتا ہے. آئل ایکسپلوریشن کے جتنی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. ایسا ہی صرف سعودی عربیہ کو یہ ایڈوانٹیج موجود ہے کہ وہ ویسٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور یمن کے حالات تو آپ واقف ہی ہیں. یمن از ناٹ رائٹ ناؤ پارٹ آف دس, گاڈ فاربڈ اس کو اس پارٹ کا حصہ ہونا بھی نہیں چاہیے, جو میرا خیال ہے. اب بات یہ کہ فاروق صاحب ان کی اسٹوریج کیپیسٹیز فل ہو چکی ہیں. کل ایک اور فیسلٹی پہ اٹیک کیا گیا, آپ کو پتا ہوگا, آپ اور میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, سعودی عرب کے اندر. سو بائی اینڈ لارج they will also halt their activities which are associated with the east side of the Arabian Peninsula. آئل ہمیں کیسے ملے گا یہ بتائیں. ہمارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا, پاکستان will remain safe. It's not possible and oil prices are spiking. یہ دونوں ریئلٹیز ہیں. How will Pakistan cope with this? دیکھیے دنیا کا صرف 20% جو آئل ہے نا وہ وہاں سے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, 20%. اچھا اب ہم چاہیں تو ہم بیسیکلی دیکھیے رشیا ہمارے پاس ایک آپشن ہے آئل لینے کا, تو لے رہے ہیں. ہاں نہیں ابھی اب اجازت مل گئی ہے, ابھی اجازت مل گئی ہے آپ کا سے. انہوں نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں 1-1.5 مہینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کہا کہ آپ لے سکتے ہیں, انڈیا کو بھی اجازت دی ہے, دنیا کو بولا ہے, کیونکہ اس وقت جو آئل کی شارٹیج ہے وہ رشیا پوری کر سکتا ہے. رشیا ڈیلی کی بنیاد پہ $200-250 ملین اس وقت ایکسٹرا کما رہا ہے ڈالر کی یا آئل کی پیسے بڑھنے سے. تو پاکستان کے پاس آپشن ہے کہ ہم بھی فوری طور پہ اس کا ایکشن لیں اور ہم اپنا ان سے آئل لیں. دیکھیے پاکستان کی پہلے ریفائنریز اس کے آئل کو اس طرح ریفائن نہیں کر سکتی تھی, لیکن ابھی 2 ریفائنریز کو انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے, اور ہم چاہیں تو ان سے ہمیں آئل مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہمیں کنسیشنل ریٹس پہ تو نہیں ملے گا جو پہلے ہمارے ایک ایگریمنٹ ہونے والا تھا یا ہونا تھا, لیکن ہماری شارٹیج نہیں ہوگی آئل کی, ٹھیک ہے نا. لیکن آئی ایم اسٹل کانفیڈنٹ کہ اگر ہم بات کریں رشیا سے تو شاید جو ابھی بھی آئل کی پرائسز بڑی ہوئی ہیں. We have gone through hyper inflation in the past few years. کون ریسپانسبل تھا ابھی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, بٹ آپ تو کہہ رہے تھے کہ انفلیشن از کمنگ ڈاؤن. انفلیشن از ناٹ کمنگ ڈاؤن if oil prices are going up. Sorry. ہاں نہیں ہوگا, سوری نہیں ہوگا. دیکھیے آپ کا انفلیشن ابھی بڑھ جائے گا. میں تو I'm worried کہ ریئلٹی پہ بات, ریئلٹی دیکھیے اگر ابھی یہ 2-3 مہینے سچویشن رہتی ہے, اگر آئل پرائسز اور بڑھتی ہیں تو پاکستان ڈبل ڈیجٹ سے بھی اوپر چلا جائے گا. بتاؤں انفلیشن میں 15-20% چلا جائے گا پاکستان. دیکھیں میں آپ سے اور کوئی چیز نہیں پوچھتا, آپ صبح شام انٹلیکچوئلز میں بیٹھتے ہیں اور آپ نے خود بھی ایک انٹلیکچوئل تنظیم بنائی ہوئی ہے, سو کالڈ سوڈو انٹلیکچوئلز آپ کے بڑے دوست بھی ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے جتنے یہ سو کالڈ تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کہا 1 ہفتے میں جنگ ختم ہو جائے گی, دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. یہ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی, یہ فیصلہ ہم نے لینا ہے. نہیں دیکھیے یہ دیکھیے یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لوگ. دیکھیے غلط تجزیے ہیں. دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ یہ کہ پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوگا, 1 ہفتے میں ختم ہو, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے اس وقت یہ جنگ 17 دن ہو گئے اس کو, ٹھیک ہے نا, اور یہ آگے وہ کہہ رہے ہیں ہم ختم نہیں کریں گے. دیکھیے ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ جنگ اب ہم ختم کریں گے. اب یہ اگر دوسرے ممالک چاہیں بھی ختم ہو, وہ جب تک ان کے پورے مقاصد پورے نہیں ہوں گے علی بھائی وہ نہیں کریں گے. کیونکہ آپ اگر ان کی آئل تنصیبات, ان کی انرجی تنصیبات, ان کے جو اسٹریٹجک جو ایسٹس پہ حملہ کریں گے, تو وہ جو قرب و جوار کے علاقے ہیں جہاں پر کہ امریکنز یا دوسرے بنے بیٹھے ہوئے وہ وہاں حملہ کریں گے. انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. دیکھیں ہم امریکہ کا نام لے رہے ہیں, وہاں پہ ان کے آفیشلز جب اپنے کام چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں تو اوپر لکھ کے جا رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اسرائیل کی جنگ ہے. دیکھیں آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. This is not a war between a superpower and Iran, this is a war between Israel and Iran. ہمیں اس کو دیکھیں آبجیکٹیو ہونا پڑے. دیکھیں سپورٹڈ بائی ایوری ون. دیکھیں میں بولوں گا نہیں, میرا منہ پھر کھل جائے گا اور میں ٹی وی پر یہ باتیں کر نہیں سکتا تھا. Supported by everyone who has connected interests. Exactly. اور whom the Israelis have influence over. 1 منٹ اس کو ہٹا دیتے ہیں آپ. ایکویژن کے اندر صرف آپ 2 ممالک کو رکھیں,
اسرائیل ورسز اسرائیلی حملے کر رہا ہے نا. دیکھیے اس وقت جتنے حملے ایران کی تنصیبات پہ جہاں بھی جو حملے ہو رہا ہے امریکہ نہیں کر رہا, یہ سارے اسرائیل کر رہا ہے. یہ ٹارگٹس کس کے ہیں؟ یہ اسرائیل کے ٹارگٹس ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ چاہے ایران کی ان تنصیبات پہ حملہ کر رہا ہے جان بوجھ کے ان کو, جس سے اس کو تھریٹ تھا, ایگزیکٹلی جن انڈیویجول سے اس کو تھریٹ تھا, ایسا ہی ہے, جس سسٹم سے اسے تھریٹ تھا. تو اس وقت وی ہیو ٹو میک کلیئر کہ ہماری جو ہے وہ ویژن وہ نہ ہو شراؤڈڈ. ہم کلیئرٹی کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایکچوئل پرابلم از اسرائیل. ایکچولی دیکھیے یہی, لیکن ہدف تو پورا پہلے ہی وہ کر چکے تھے. دیکھیں مسلمان اتنے سالوں سے لڑتے رہے, دیکھو انہوں نے بدلہ کتنے سال بعد اتارا, آپ کو پتہ ہے. اس نے 12ویں صدی میں فتح کیا صلاح الدین ایوبی نے. انہوں نے غصہ کردوں پر آج نکالا آگے. برا نہ ماننا, یہ ساری دنیا کردوں کے خلاف ہوئی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یار وہ مرد مومن تھا صلاح الدین ایوبی, اس نے یروشلم کو آزاد کروایا تھا. میرے نزدیک بیچارے نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی, حج تک پہ نہیں جا سکا. بالکل کیونکہ اس نے کہا میں یروشلم کے لیے کام کروں گا. یہ سارے شہر جو کل لبنان کا جو شہر ہے طائر جس پہ بمباری ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کتنے ایسے شہر ہیں جو اس نے فتح کیے اور بہت سارے آزاد کروائے. یہ میں کہتا ہوں عزت کے ساتھ ان کا نام لینا چاہیے. وہ کرد تھا. بالکل صحیح. آج آپ نے کردوں کو دربدر کر دیا. کوئی یہاں اور یہ سارے نقشے ترکی میں کہاں تقسیم کر دیا. یہ نقشے تقسیم کس نے کی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد؟ حالانکہ وہ ان کا ایک الگ پوری اسٹیٹ تھی, کردستان کے حوالے سے پوری اسٹیٹ تھی. آپ نے انہیں تتر بتر کر دیا. they still have right to have their own state actually tell you. کیونکہ کردستان ایک اپنی ہسٹری ہے سر, وہ آپ اس کو نہیں. اور ان کے شہر, ان کے جتنے شہر ہیں ان کو کھنڈر بنا دیا ہے. ان کو تکریت کو, موصل کو کیا حال کیا ہے. اور یہ الیپو, یہ سب, یہ ساری جو ان کے, میں کہتا ہوں سب کو انہوں نے جتنا بیچارے. یہ دیکھیے علی بھائی, یہ وہی چیز ہوتی ہے, ان کو جب تقسیم کیا نا تو ان کی طاقت تقسیم ہو گئی. جب اگر ایک ملک ہوتے تو طاقتور ہوتے نا, تو ہم کو تقسیم کرنے کے بعد مارنا آسان تھا. اب دیکھیں نا ان کو مارنا پھر آسان, اس لیے مارا, اور ان کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ گمراہ بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کے ان کو تقسیم کرنے کے بعد, کیونکہ ان کو پتہ ہے بڑی جاں فشاں قوم ہے, بڑی بہادر قوم ہے, تو ان کو آپ تقسیم کرو. اگر یہ بھی ایک ملک بن کے ہو گیا تو اسرائیل, دیکھو مسلم دنیا کے اندر اگر ایک قوت ہے جو ان کو ٹکر دے سکتی ہے. دیکھو تب بھی مسلم دنیا پستی میں تھی, لیکن صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ سے جگایا, صلیبیوں کو ہرایا. آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں نے اپنے اوپر جو ٹٹو بنائے ہوئے ہیں سارے اپنے جسم پر, یہ انہوں نے وہی بنائے ہوئے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ تب کا بدلہ لے رہے ہیں آپ. بہرحال جی دیکھیں بات یہ کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں, مسلمان سے لڑ رہا ہے. دیکھیے سب مسلمانوں ملکوں کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. میں بتاؤں آپ کو, دیکھیے ہم اس قابل نہیں ہوں گے پھر کہ اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کر سکیں. ہمیں اس چیز پہ بڑا, دیکھیے بہت ہی, آپ نے اسلامی دینار انٹروڈیوس نہیں کیا, اس کے باوجود کہ اوہ آئی سی نے کہا تھا کیا کریں. یہ ڈائلاگ میرا نہیں ہے, مہاتیر محمد نے کہا تھا او آئی سی کے اجلاس میں, اوہ آئی سی, کیونکہ انہوں نے کہا فلسطین کے معاملے پہ جتنے سست ہیں. تو یہ پھر جس طرح اگر یورو بن سکتا, کیوں نہیں بنایا آپ نے بنایا ہے, آپ نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہوا ہے جناب والا. لیکن ہم دیکھیے نا بات کیوں نہیں ہے آپ کا ایس ڈی آر جو کہتے ہیں. دیکھیے ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں نا, مغربی ممالک سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہی سب کچھ ہیں, اگر ہم نے بنایا تو ہماری معیشت. ایسا نہیں ہے. اگر مسلمان ممالک اپنی معیشت میں اپنے خود ہی کام کریں. ای سی او کہاں گئی فاروق افضل صاحب, ای سی او کہاں سو رہی ہے, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کہاں ہے. حالانکہ اکنامک کوآپریشن بھی ایک بڑا اچھا ادارہ تھا, لیکن اس سے پہلے آر سی ڈی تھا, وہ تو 3 ملکوں میں تھا نا سر, لیکن اب یہ اس کے 10 ملک ہیں اس کے اندر. 10 ملک, ٹھیک ہے نا. ہاں اب 4 ایران بھی ممبر ہے. ہاں ایران ہے, ترکی ہے, پاکستان, افغانستان, ازبکستان, قرغستان, آذربائیجان, تاجکستان. یہ سارے کہاں ہیں؟ اچھا یہ سارے دیکھیں, یہ جب سارے ملک لیے گئے اس کے اندر, پہلے کوشش یہ تھی کہ شاید یہ جب سوویت فال ہوا تو یہ جب ملک اس میں آئے تو یہ اندازہ یہ تھا کہ یہ ایک اچھا بلاک بنے گا اکنامک, اور یہ اکنامک اچھی ہوگی ساری ملکوں کی. انفارچونیٹلی ہر ملک نے پھر اپنی راہیں جدا کر لی. ہر ایک کسی نے کسی کو جواب دیا. اپنا ایک سمندر ہے اس خطے کے پاس, آپ کو پتہ ہے, ارد گرد خشکی بیچ میں سمندر, اس خطے کے پاس اپنا سمندر ہے. لیکن عقل, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی قوم کو لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہی اوپر لے کے جاتی ہے. اگر آپ کے پاس وزڈم نہیں ہے, وائز لیڈرشپ نہیں ہے, تو آپ کسی بھی ڈائریکشن میں اچھی ڈائریکشن میں جا نہیں سکتے. پھر آپ ہجوم ہوتے ہیں جانور کی طرح, اور آپ پھر وہ جس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے بیسیکلی, پھر آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے وہ آپ کو ہانک رہا ہوتا ہے, اینڈ یو آر بیسیکلی سپورٹنگ دیم. ہمیں ان کو اب ہانکنا شروع کر دیا گیا ہے. ہم ایک, ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے.
اگر آپ ان 6 ممالک میں دیکھیں 7 ممالک ہمارے ہاں کسی کی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو ایک یکجہتی کی بات کرے. ایکسکیوز میں مشکل بات کروں آپ سے جی یہ وسطی ایشیائی ملک جنہیں سینٹرل ایشیا کہا جاتا ہے ان کے پاس تیل و گیس کے بھی بہت ذخائر ہیں. بہت ہیں, قزاقستان کے پاس ہے, ترکمانستان کے پاس ہے. آپ جب بنا رہے تھے وہ کیا نام ہے پائپ لائن, تو وہ پائپ لائن گیس کی ہی پائپ لائن تھی. جی بالکل, وہ گیس کا چوتھا بڑا ذخیرہ یہاں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل گیس بند ہو گئی. نہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو لے رہے تھے آپ, وہ ٹاپی جو تھی, لیکن مین ایشو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نیچرل گیس ختم ہو جائے گی, وہ تو ٹرمینل بند ہو گئے. سر یہ باتیں دیکھیں پھر نہیں کریں آپ, پڑوس میں گیس ہے آپ بول رہے ہیں ہمارے پاس گیس نہیں ہے. اگین لیڈرشپ ہے, اگر وہ سٹینڈ لے they can make it happen. I tell you پرابلم یہ ہے کہ آپ جب کریں گے تو پھر آپ دیکھیے آپ کسی اور کے لیے مقاصد پورے کرتے ہو, آپ نہیں کرتے وہ کام سر بیکاز آپ کے ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں. TAPI is not the name of the project. The project is only Turkmenistan Pakistan pipeline. بالکل, because Wakhan جو ہے وہ it's a tiny, it's just a tiny passage کلومیٹر کا ہے. That's it. لیکن دیکھیں افغانستان سے آپ کو گزرنا تو پڑے گا بائی آل مینس, چاہے وہ 22, 23, 25 کلومیٹر ہو وٹ ایور, آپ کو گزرنا تو پڑے گا وہاں سے. تو آپ کو افغانستان کے ساتھ وہ معاملات اچھے رکھنے چاہیے نا, تاکہ وہ ایک ٹاپی کا پروجیکٹ تو بنتا کم از کم. ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا نا. ہماری ولنگنس کیا ہونی چاہیے تھی کہ ہم ملک کو خوشحال کریں, یہ پیٹرول گیس سستا لے کے اور تسلسل کے ساتھ سپلائی لے کے, لیکن انفارچونیٹ نہیں ہوا نا. ہماری انڈسٹری کیوں نہیں پنپ پڑی, اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کے ریٹس تو دیکھو کتنے ہیں, کیونکہ آپ جب آئل بیس پہ جائیں گے سیدھی سی بات ہے تو آپ کے تو اخراجات بڑھ جائیں گے نا. ہم اگر گیس لیتے وہاں سے, آپ کو ضرورت نہیں کہ جہازوں پہ LNG لیں, LPG لیں, سب کچھ لیں, ضرورت نہیں آپ کو. آپ وہاں سے سیدھی گیس لیں, نیچرل گیس لیں وہاں سے, آپ اپنے ملک میں آئے گی, آپ کے پاس پائپ لائن بچے گی. اسی طرح دیکھیے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو وزڈم چاہیے نا, آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہو, جو ان ایسے پروجیکٹس کو مکمل کروائے اور ملک کے مفاد میں ہیں تو اس کے اوپر جٹ جائے کہ کرنا ہے مجھے یہ. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں, ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ کچھ اور بن جاتی ہیں. You mean to say that despite being at the mouth of this region, we only have one neighbor India. We only have one neighbor India. اس کے علاوہ ہمارا کوئی نیبر نہیں ہے. نہیں انڈیا نہیں, یہ کیا ہمارے لوگوں کی تھنکنگ اس سے آگے جاتی نہیں ہے. Your neighbor is China also. Yes. Your neighbor is Afghanistan. ٹھیک ہے, strained relations. Your neighbor is Iran also. دیکھیے میں تو Your neighbor is Turkmenistan also. Just few miles away. دیکھیے چیز کیا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. میں تو اس حق میں بھی ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اپنے معاملات, اپنے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے. دیکھیے یہ جو خطہ اتنا بڑا ہے نا, اگر چائنا, انڈیا, پاکستان, افغانستان, ایران, یہ اگر ملک مل جائیں, اور رشیا, کیونکہ ساتھ رشیا ملتا ہے, آپ یہ آدھی دنیا ہے علی بھائی, یہ آدھی دنیا ہے آبادی کے حساب سے اور ریسورسز کے حوالے سے سب سے رچ کنٹریز ہے رہی ہے. ڈو یو نیڈ اینی ادر کنٹری؟ یو ڈونٹ نیڈ. آئی ٹیل یو, ہمیں ان ممالک کے ساتھ اپنے معاشی جو گول ہیں, آبجیکٹیو ہیں, اس کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ پلیز ٹیل می ون تھنگ. فاروق اسد صاحب, جی. آپ اکنامک ڈپلومیسی پہ کام کرتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا تھا ابھی. وہ the entire Europe was fighting against each other. میں آپ کو یہ پروف دے سکتا ہوں, اور 1 سال سے نہیں 100 سال کی جنگیں لڑی گئی ہیں. ایک وار تھی, اس کا نام تھا 100 year war. آپ نے سنا ہوگا. اس زمانے میں جنگیں ایک دن کی ہوتی نہیں تھی, 20 سال کی جنگ, 100 سال کی جنگ, 12 سال کی جنگ. کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہٹلر خود بھی جرمن نہیں تھا, وہ بھی آسٹرین تھا, اس کو شہریت دی گئی جرمنی کی. یہ جو آپ بولتے ہیں نا, یہ اب یہ پیدائش سے, یہ میری دھرتی, یہ میرا ملک, یہ اس آدمی کا بتا رہا ہوں جس نے دوسری جنگ عظیم شروع کی. وہ اس ملک کا شہری ہی نہیں تھا کہ جس ملک کی فوج کے اور جس ملک کی نظام کی سربراہی اس کے ہاتھ میں تھی, اور آج بھی وہ ان کے ملک کا سمبل ہے. بھائی دی برا نہ ماننا, حقیقت بتا دی آپ کو. یہ نام بولنا نہیں, بالکل اسرائیل کے نزدیک تو آج کل جنگ کے اندر اس کا نام بھی لینا منع ہے. آپ کو ہٹلر تو بڑا عجیب قسم کا وہ تھا اس کا. لیکن اب کیا جرمنی فرانس سے جنگ نہیں کر رہا تھا؟ کیا فرانس نے ورسائے میں بٹھا کر ٹرین کی بوگی میں جرمنی سے سرنڈر نہیں کروایا؟ کیا اسی جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے اندر فرانس والوں کو اسی طرح جو ہے ان کی تذلیل کرنے کے لیے اسی بوگی میں بٹھا کے سرنڈر نہیں کروایا؟ آج دونوں تجارت نہیں کرتے ہیں. دیکھیے بات یہی ہے نا کہ ایک بینک ہے دونوں کا, یورپین سینٹرل بینک ایک بینک ہے. اس وقت یورپ کو جو یورپین کمیونٹی جو بنی تھی بیسیکلی, اس میں سب سے بڑا رول جرمنی اور فرانس کا رہا ہے. سب سے بڑا رول جو ہے بنانے کے لیے, اور جرمنی اکنامک انجن ہے پورے یورپ کا, ٹھیک ہے. اور ہر ایک کو وہ
سپورٹ کرتا ہے اور اپنے یورپین کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا دیکھیے ہر چیز کا حل ٹیبل پہ بیٹھ کے ہے نا, آپ بیٹھیں گے تو بات چیت ہوگی نا. اور ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی ایک ہی ملک کے اندر, دونوں ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے, اور پھر ایک دن فیصلہ یہ ہوا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, ہم ایک ہو جائیں گے. بس آپ دیکھیں کتنا بڑا ملک بن گیا جرمنی. اب ایک ویزا لگواتے ہیں شنجن, پورے یورپ میں گھومتے ہیں, گھومتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ وزڈم ہمارے اسلامی ملکوں میں کیسے آئی؟ اگر آج آپ اپنی ویلتھ دیکھیں اسلامی ملکوں کی, آپ یقین جانیے کہ ہماری اتنی ویلتھ ہے کہ اگر ہم آپس میں ہی تجارت شروع کریں, probably again we don't need anyone. میں آپ کو آج عجیب سی, فاروق صاحب میں آپ کو عجیب سی بات کہہ رہا ہوں, آپ ان لوگوں کے ساتھ تو ملے نہیں ملے, یا آپ کو اپنائے نہیں اپنائے, آپ سارک کو متحرک کر لیں, آپ کو بہت دیکھیے سارک بنایا اس لیے گیا تھا. ہم سب غریب ممالک ہیں, سب بری حالات کے اندر ہیں, سب کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس خراب ہے, سب کے کرپشن کے مسائل ہیں, لیکن دیکھیں ایک ہو جائیں, یقین کریں. سارک جو ہے نا, دیکھیے بہت سارے اسی لیے سارے پلیٹ فارم بنے, ECO بنا, سارک بنا, یہ بنا, D8 بنا, بہت کچھ بنے, لیکن آج تک ان کے اوپر کہیں امپلیمنٹیشن ہوا ہے نہیں ہوا نا. مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ اس لیے ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. جب دشمن آپس میں کاروبار کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کاروبار کر سکتے بھائی؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں سارک کی, اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ پہلے کیا تھا؟ انڈیا ہے نا. انڈیا نہیں بیٹھنا چاہتا ہمارے ساتھ, ہم انڈیا سے حالات نارملائز تو کریں. دیکھیے we have to accept it, India is a big country. مفاد اور پیسہ بڑے بڑے کام کرواتا ہے, ہمیں اپنا مفاد نکالیں, اپنا کام نکالیں. بالکل, ہمیں اپنے معاشی مفادات کو دیکھیں. اچھا ویسے مودی صاحب پاکستان آئے تھے نا, یہی گورنمنٹ تھی؟ نہیں, نون کی گورنمنٹ تھی. نون آج کل بھی نون کی ہی گورنمنٹ ہے. کیا ہو گیا فاروق صاحب, کیا روزے کی کیفیت میں لگ رہا آپ کو؟ نہیں, یہ تو مخلوط حکومت ہے نا. میرے پاس وقت کم تھا. ایک فلم آئی تھی کنگڈم آف ہیون, اس کے اندر جو تھا وہ صلاح الدین ایوبی کا کردار تھا. تو صلاح الدین ایوبی کے کردار نے وہ مشہور ڈائلاگ دہرایا جو انہوں نے وہاں پر دہرایا تھا جب وہ یروشلم کی دیواروں کے باہر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور جو لوگ یہاں رہنا چاہیں وہ یہاں خوشی سے رہ سکتے ہیں جزیہ دے کر, اور جو جانا چاہیں وہ بھی جزیہ دے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب پوچھا گیا, جو مجھے یاد ہے, دیکھو غلط بھی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت, لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ خلافی نہ کر دیں, آپ وعدہ خلافی نہ کر دیں, ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے آدمیوں کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں, میرا نام صلاح الدین ایوبی ہے, زبان کا پکا ہوں. تو آپ دیکھیں اس کے بعد یروشلم جب آزاد ہوا تو غیر مسلم بھی وہاں پر رہے. جن غیر مسلموں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑنا چاہتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے بھائی یعنی نور الدین جو تھے انہوں نے پیسے دیے, ان کا جو بھی رقم بنتی تھی شہر چھوڑنے کی, پھر شہر چھوڑنے کی رقم انہوں نے ادا کر کے بہت سارے غریب لوگ جو شہر چھوڑنا چاہتے جب پیسے نہیں تھے وہ چلے گئے. تو لوگ, میں آپ کو صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے کرد بھائی بھی آخر ہمارے بھائی ہیں, ان سے شناخت چھیننی نہیں چاہیے, ہر کسی کی شناخت ہوتی ہے. میں اس بیٹل میں دیکھ رہا ہوں ان کو بڑا نیگیٹیولی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو نیگیٹیولی پروجیکٹ کریں. کسی پاکستانی کو بھی آپ کسی نیگیٹیولی پروجیکٹ نہیں کر سکتے, کسی کرد کو بھی نیگیٹیولی پروجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ حالات واقعات کے نتیجے میں ہم اس بھور میں آپ پھنسیں. اب میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے, کیونکہ میں بتا سکتا ہوں کہ میرا جو مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کوئی دنیاوی قوت اتنی اہلیت نہیں رکھتی کہ جس مشکل میں مسلم امہ پھنس گئی ہے اس سے نکل پائے. صرف میرا رب نکال سکتا ہے, ورنہ جس طرح ہم نے خود کو پھنسایا. اور یہاں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں فاروق افضل صاحب, رمضان آیا تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ لا کر یہ دکھا دیا پاکستان میں کہ ہزاروں فوجیں بھی وہ قوت نہیں رکھتی جو میرے رب کے پاس ہے. اور کل ایک بارش اور طوفان سے میرے رب نے دکھا دیا کہ جتنی طاقت میرے رب کے پاس ہے یہ میزائلوں اور راکٹوں کے پاس بھی نہیں. میں اپنی قوم سے گزارش کرتا ہوں باز آ جاؤ تم لوگ, نہیں تو سدھرو گے نہیں تو بہت بڑے مسئلے مسائل ہمارے لیے بھی موجود ہیں اور دنیا کے اور لوگوں کے لیے. معذرت, کل کا طوفان آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی رائے دینا چاہیں گے اس صورت میں کیا تیاری کر سکتے ہیں آپ؟ میرا رب طوفان بھیج دے, ہزار تیاریاں کر لو, کسی کچھ بھی کر لیں آپ, کچھ بھی کر لیں, لیکن یہ ہے کہ دیکھیے کہا گیا نا پہلے اسباب پیدا کرو, اس کے بعد اللہ توکل کرو.
تو ہمارے پاس تو بدقسمتی اسباب بھی نہیں تھے، تو پھر اللہ توکل تو دور کی بات ہے نا. تو ہم تو کہتے ہیں نہیں جو ہے ویسی طرح. 18 لوگوں کی جان گئی، کچھ لوگ بول رہے ہیں 19 لوگ. ہاں، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی رپورٹ بھی نہیں ہوگی، پتہ نہیں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے. اور جو اس قسم کی چیزیں ہوتی، دیکھیے ہم نے اپنا جو شہر ہے، کوئی بھی شہر ہو، اس میں وہ اسباب پیدا ہی نہیں کرتے کہ اس قسم کی کلیمٹی کو ہم کنٹرول کر سکیں اور مقابلہ کر سکیں. ہے ہی نہیں، ہمیں پہلے اسباب پیدا زیرو. اور کراچی کی صورتحال میں تو زیرو ہے. کراچی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ خستہ حال ہے اور برا حال ہے کراچی کا، تو ہمارے اتنے نیگلیکٹڈ بالکل. اور یہ انفارچونیٹلی کیا کر سکتے ہیں، اب اس میں کوئی بھی ابھی تک توجہ نہیں ہے کراچی کے اوپر. دیکھیں اتنی بڑی کلیمٹی آ جائے. نہیں، اصل میں آپ لوگوں نے بڑے بہت بولے، میٹنگیں کانفرنسیں کروانا شروع کر دیں، گورنر ہاؤس کے اندر تقریبات کرنا شروع کر دیں، ہم کراچی کو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کبھی تاریخ کا یہ الٹا لے پھنسا بات کو. میں آپ کو بتاؤں، لیکن دیکھیں وہ ایک گوٹی اٹکانا کہتے ہیں نا، گوٹی اٹکا دی. لیکن وہ آگہی دینا، آگہی لینا بھی ضروری ہے. دیکھیے عوام کو بتانا، آپ قوم کا لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں، عوام بولا کریں، قوم نہ بولا کریں. کیوں؟ پاکستان قوم نہیں ہم لوگ نا، قوم ہے ہی نہیں. اگر ہم قوم ہوتے تو یہاں نہ ہوتے ہم. آپ عوام بولا کریں، ہم عوام ہیں، ہم ایک ہجوم ہیں، ہم ایک ڈفرینٹ قبائل ہمارے پاس ہیں. عوام انگلش میں ہوتی ہے کامن پیپل، اور زیادہ گاڑی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پیزنٹس. جو پیزنٹس بولے یا کچھ نہیں، میں آپ کو بتایا انگریزی کے اندر کیا ہوتا ہے. ہم انگریزی میں نہیں بولیں گے نا، ہم نے اردو میں بولنا ہے عوام بس. آپ نے اردو میں رکھنا ہے، انگریزی میں نہ رکھیں. انگریزی پھر جملے ذرا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو میں اسی لیے اردو میں بتاتا ہوں. اردو میں کہتے ہیں نا ہیپوکریٹ. ہاں، جو منافقت جو ہوتی ہے. نہیں، آپ میں نہیں بولا، آپ نے بولا. اردو میں بولا ہے میں. ہم جو ہے دیکھیں، ہم عوام ہیں، اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. جس دن ہم قوم بنیں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو قوم بنانے کے لیے کبھی کسی نے تگ و دو نہیں. تو میں ابھی کراچی کا جو یہ چیپٹر تھا اس کو کلوز سمجھو. اب ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی یہاں پہ، ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، یعنی بہت مشکل ہے. اگر 10 12 15 سال لگ جائیں، کچھ ہو جائے تو لگ جائیں، لیکن ہوگی نہیں. تراوٹ ملی روح کو. ہاں، شبر زیدی صاحب کی رات کو سکون آیا، نیند آئی ان کو، بڑا ان کو لگ رہا تھا. بہت مشکل ہے. ارے سر، ہم نے ڈائلاگ اور باتیں ہم نے بہت سنی ہیں. دیکھیں عملی جامہ پہنانے کے لیے ولنگنس چاہیے علی بھائی، وہ لیڈرشپ چاہیے. جی، تو ول نہیں ہے نا، پولیٹیکل ول نہیں ہے، ایبیلٹی ہونی چاہیے. نہیں ہے گا، وہ ہوگا نہیں. یہ بتا دوں آپ کو میں، کراچی کبھی بھی اس طرح ڈیولپڈ سٹی میں شمار نہیں ہوگا جو دنیا میں ایسے بڑے شہر کو ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. پنجاب پر تنقید کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں، پنجاب پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو پہلے میں بتا دوں کہ لاہور شہر کو دیکھ لو، اس کی ترقی دیکھ لو، اس کا نظام دیکھ لو، پھر تنقید کر لو. وہ 4 پیسے ضائع بھی کر دیں نا، برا نہیں لگے گا آپ کو، کیونکہ انہوں نے کافی بہتر کر لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا اٹس a perfect city, but it is still it's much better in comparison with Karachi. You will see it as well. دیکھو we will only compare, دیکھو apples to apples, not apples to oranges. جو اچھی چیز ہے اس کو اچھا بولیں، سیدھی سی بات ہے. تنقید برائے تنقید کا میں بھی وہ نہیں ہوں. دیکھیے وہاں یس نو ڈاؤٹ لاہور اتنا ڈیولپ سٹی بنا دیا کہ بہت کراچی کے کمپیریزن، لیکن یورپ کے بہت سارے شہر شرما جائیں اسے. سر یہ بتا دوں آپ کو میں، یس بہت اچھا شہر بنا دیا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف چند علاقوں کو، چند روڈوں کو کیا انہوں نے. اگر آپ یو گو ان سائڈ دا لاہور، they have developed every area and they are still doing that. What city used to be in such a state, اب اس کو اتنا improve کر دیا. It's become a tourist place. Yes. تو یہ ہمیں کراچی میں unfortunately یہ چیز نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ آگے آنے والے people، ہم وہی لوگ ہیں، آنے والے 10 سالوں میں بھی علی بھائی I don't see any development in Karachi, I tell you. 10 سالوں میں اب دیکھ لیجیے گا. دیکھیے ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں ایک انڈر پاس بنانے کے لیے. 5 years یار، وہ آدھے پونے کلومیٹر کا انڈر پاس ہوتا ہے، 5 سال سے بن رہا ہے. آپ یہ میٹرو بس دیکھیں، بھٹو صاحب نے ماس ٹرانزٹ شروع کی تھی، ہو گئی کمپلیٹ. ہاں ہوئی، بتا رہا ہوں نا آپ کو. آپ دیکھیں یہ جو یلو لائن بن رہی ہے، اپنا ریڈ لائن بن رہی ہے، ریڈ لائن سر 6-7 سال شروع ہو گیا ہے. اور ابھی بھی 2 سال، انہوں نے بولا 2 سال اور 3 سال. آپ سوچیں 8 سال تک ایک پروجیکٹ بنتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کراچی میں 10 سال میں سارے پروجیکٹ بن جائیں گے کیا؟ ہو نہیں سکتا نا سر، ممکن نہیں ہے. اور یہ اسی طرح واٹر پروجیکٹ، واٹ اباؤٹ K4 دیکھ کتنے سال ہو گئے میرے بچپن میں شروع، تو پھر 20-22 سال ہو گئے اس چیز کو. K4 غلط بول رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے پاکستان میں میں ایک دفعہ رشیا سے پلانٹ لے کے آیا تھا سر، ڈیسلینیشن واٹر پلانٹ. پورا عرب کنٹری چلتا ہے ڈیسلینیشن سے، سمندر کے پانی کو استعمال کرتے ہیں. تو ایگریکلچر بھی کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری گورنمنٹ، میں نے اس زمانے میں 2007 میں پلانٹ لے کے آیا تھا سر. یہاں وہ کہہ رہے ہیں ڈیسلینیشن پر کراچی میں نہیں ہو سکتی، یہاں گٹر کا پانی. نہیں آپ دیکھیں، بولا گٹر کا پانی، انہوں نے بولا یہ ہمارے پلانٹ فیل، اس سے گٹر کے پانی نہیں پلاننگ. دیکھیے آپ کا جو چھوٹا لگایا تھا DHA میں، وہ اس کی کیپیسٹی DHA 8 میں 1 سال تک پانی بڑا اچھا ملا اس لیشن واٹر، جرمن پلانٹ تھا. لیکن انہوں نے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیگوشیشن کرتے ہیں غلط. اب اس کے لیے الگ سٹوریج بنانی پڑتی. پہلے پانی ایک سٹوریج میں وہاں جائے گا، اس کے بعد آگے جائے گا. وہ سٹوریج انہوں نے بائی پاس کری، جس سے وہ مشین پلانٹ ہی بیٹھ گیا. وہ
آپ نے کہا کہ پیسے بچاؤ, جیب میں ڈالو, کھیسے میں ڈالو, اپنی کٹی میں ڈالو بھائی, تو آپ سسٹم کے تحت چلے نا. آپ ان کو بولو تم 1 سال چلاؤ گے یہاں پر, ہمیں بتاؤ گے, ٹرین کرو گے, سسٹم تم لگاؤ گے, پیسے ہم دیں گے تم کو, اور چلا کے دکھاؤ گے. دیکھیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایسے نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو پہلے اس طرح کرنا پڑے گا. اگر پورا مڈل ایسٹ جو ہے سمندر کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے, ہم کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا اس لیے ہم کہتے ہیں گٹر کا پانی ہے کہ ہمارے مفادات ہیں کس کے ساتھ, پانی مافیا کے ساتھ ہمارے. اگر پانی ٹینکروں کے ذریعے آ سکتا ہے تو لائن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جتنے مرضی ٹینکر منگا لو آپ پانی کے, آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے ٹینکروں کے ذریعے پانی؟ آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہو یا وہاں رہتے ہو؟ نہیں لیکن نہیں, آپ صحیح بول رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بول دیں کوئی بات نہیں. وہ اگر پانی ٹینکروں کے ذریعے جتنے مرضی ٹینکر لے لو, وہ لائن میں کیوں نہیں آ سکتا مجھے بتائیے. نہیں ایک بات تو مجھے نہیں, ابھی تو ٹینکروں میں نہیں آ سکے گا. آپ جب 500 روپے لیٹر ہو جائے گا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن وی آل نو دا وار, پانی سب کو چاہیے نا سر. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا گریوٹی آف دا سچویشن فاروق صاحب. دس وار از ناٹ کمنگ ٹو دی اینڈ ٹمورو. You know it. Yes, I know it. It will never end, tell you. میں بتاؤں یہ لمبی چلے گی. آپ بات کر رہے ہیں 2 ہفتے بعد بھی, it will go on, I tell you. Because دیکھیں وہ ایران میں 35 آرمیز ہیں, ایک آرمی نہیں ہے. ہر صوبے کی الگ آرمی کر دی ہوئی ہے, وہ اپنا فیصلہ خود کریں. اور جنرل سیٹ اپ بھی ان کا جو ہے وہ سیپریٹ ہے. They actually have 2 national armies. Yes. تو وہ جو چھاپا مار کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, you think that this war will be over? Forget it. I mean وہاں پر دیکھیں جو مسائل رہیں گے وہ اس کے And the Strait of ہمارے پاس Hormuz بھی آئیں is گے. also not opening tomorrow. Exactly, it will not. جانتے ہیں دیکھیں وہاں یہ پر ریئلٹی ہے. ہاں وہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں But right now the largest oil producer is not these Arab countries. The largest oil reserve in this world is with Venezuela, and we all know that oil may never come to Pakistan, but it would definitely go to the developed world at good prices. And they will be making good money. اور ریسورسز کے حساب سے آپ کو بتا دوں, وینیزویلا has or had the worst economy, one of the worst economies in the world, despite having the largest explored oil reserve. I will tell you on fingertips the countries that have large oil reserves and yet they are economically not doing well. Iraq is also one of the examples. Iraq also sits at roughly 20% of the world's exportable reserve. The largest producer, of course, is Russia, no doubt. The largest producer of oil, but that's not exportable oil. Oil is not exportable. But of course, it's not a member of the OPEC. But right now, the situation is such that they will be exporting. کیونکہ دیکھو Cold War is over. They don't have that juggernaut جو ان کے پاس پہلے تھا. بالکل. So they don't have that large war machine that required the kind of fuel consumption. Secondly, their power plants have been changed. انہوں نے اتنے سالوں میں چینج کر لی ہیں. پہلے وہ کیونکہ تیل ان کے پاس بہت تھا, جو بھی مشینز بناتے تھے, جو بھی فیکٹریز بناتے تھے, they used to never care about oil. They used to they made arms and weapons and all these things and tanks which used to guzzle oil because they were never concerned about fuel economy. But in these years, Russia has transformed into a very lean, effective country. تو اب ان کے پاس تیل ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. They will now just love aggregate یہ استعمال بھی کر دے, ایگریگیٹ ایکسپورٹر بن سکتا ہے اور بہت پیسہ کمائے گا. اس جنگ کا کاؤنٹر پروڈکٹیو امپیکٹ ہو جائے گا اس کے اینیمیز کے اوپر. میرا یہ خیال ہے ایسے ہی ہے, بالکل. اس کے اینیمیز نے اگر سوچا تھا کہ اس کو اکنامکلی مفلوج کریں گے تو آپ ایکچولی اس کو اور امپاور کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کی اکانومی اور بہتر ہوگی کیونکہ آئل دیکھیے اس وقت رشیا واحد ہے جو نیڈز پوری کر سکتا ہے اس خطے کی, جو اسٹریٹ آف ہارمز سے نہ گزریں. تو ہمیں بھی چاہیے 1 سال تو پورا منافع وہی کھائے گا نا. بالکل, 1 سال تک چلے, کوئی نہیں ایکسپورٹ کر پائے گا. یہ پورا 105, 106, 110, 120 جو بھی ہوگا, جو بھی ڈالر ہوگا وہ سب جائے گا. وہاں سے تو آ نہیں رہا نا, فریٹ سے فیزیبل ہی نہیں ہے جو آئے گا اس کانٹیننٹ کے اندر. وی آر آل کلیئر. تو میرے حساب سے پاکستان کو فوری طور پہ رشیا سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور آئل کو منگا لیا میرے خیال سے. آیا نہیں ابھی تک, اس کے ایمبیسڈر نے تو منع کیا ابھی. خیر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. انی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.